سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان فرمایا ہے نا، وہاں پر صرف فرشتوں کی بات کی ہے، وہاں پر روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں صرف کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، جبکہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں فرشتوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کی بھی بات ہو رہی ہے۔ فرشتوں کی طاقت حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت سے کم ہے، تو فرشتے جو مسافت طے کرتے ہیں وہ صرف اتنی طے کر سکتے ہیں کہ 1000 سال کے برابر بعد جہاں پر آپ پہنچیں گے، فرشتے ایک دن میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جو رفتار ہے وہ ہماری رفتار سے بہت زیادہ ہے، اس لیے جتنی مسافت ہم 1000 سال میں طے کریں گے، فرشتے اس کو ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر دوسرے فرشتوں کے ساتھ حضرت روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام کی جو طاقت ہے وہ دوسرے فرشتوں سے زیادہ ہے۔ اور فرشتوں جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں تو ظاہر ہے طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جب طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو فرشتے مسافت طے کرتے ہیں وہ ہمارے 50,000 سال کے بعد جتنی ہم نے مسافت طے کرنی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام وہ ایک دن میں مسافت طے کر لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں پھر انہوں نے قرآن پاک سے دی ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غدوها شہر و رواحها شہر، کہ ایک مہینے کی جتنی تم مسافت طے کرتے ہو، ایک مہینے میں جتنا تم فاصلہ طے کرتے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا صبح کے وقت اتنا جو مسافت ہے وہ طے کروا لیتی تھی۔ ہوا حضرت جبریل سلیمان علیہ السلام کو اتنا جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی کہ تم ایک مہینے کے بعد جہاں پر پہنچو گے، حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت ہی تھوڑے سے وقت کے اندر، جتنا صبح کا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک مہینے میں جتنی تم مسافت طے کرتے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی تھی اور اتنی تیزی کے ساتھ لے کے جاتی تھی کہ شام کے وقت صرف جتنا شام کا وقت ہوتا ہے اتنے شام کے وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کی مسافت کو طے کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا کی جب طاقت جو ہے وہ ملی، اور سلیمان علیہ السلام چونکہ ہوا کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، ہوا طاقت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ ہوا کی طاقت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا طاقت میں جیسے ہی اضافہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر طے کرنے، مسافت طے کرنے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کمپنیوں کو جب کسی بھی جگہ کا کوئی ٹھیکہ وغیرہ دیا جاتا ہے، کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کوئی برج وغیرہ بنانے کے لیے دیا جاتا ہے، ایک کمپنی کہتی ہے جی ہم یہ برج 1 مہینے میں تیار کر دیں گے، دوسری کمپنی کہتی ہے ہم 4 مہینے میں اس کو جو ہے نا تیار کریں گے، تیسری کمپنی کہتی ہے کہ اس کے اوپر برج کو تیار کرنے پر تقریباً جو ہے وہ 1 سال کا وقت لگ جائے گا۔ اب کمپنیاں مختلف ہیں اور کام ایک ہی ہے، ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ برج ہم تیار کر دیں گے، دوسری کمپنی کہہ رہی ہے کہ 4 مہینے کے اندر ہم تیار کریں گے، اور تیسری کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم 1 سال میں یہ برج تیار کریں گے۔ اب برج تو ایک تھا لیکن اس کے وقت میں کمی اور بیشی کیوں ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے میں ہم آپ کو تیار کر کے دے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 4 مہینے میں تیار کر کے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم جو ہے وہ سال میں تیار کر کے دیں گے، کوئی 5 سال کا وقت لے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم 1 مہینے میں آپ کو یہ تیار کر کے دیں گے، ان کے پاس جو مشینری ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، ان کے پاس جو افرادی قوت ہے وہ زیادہ ہے، افرادی قوت بھی زیادہ، مشینری بھی جو ہے وہ لیٹسٹ ہے اور طاقتور ہے، لہٰذا وہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کام 1 سال میں کیا جائے گا ہم 1 مہینے میں آپ کو تیار کر کے دے دیں گے، کیونکہ قوت میں اضافہ ہوا۔ تو جیسے ہی قوت میں اضافہ ہوا تو ٹائم میں کیا ہوا؟
کمی آ گئی، قوت میں اضافہ ہوا، ٹائم کم ہو گیا، طاقت جتنی کم ہوتی چلی گئی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ النمل میں۔ ایک تو سلیمان علیہ السلام کا فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت ایک دن کے پہلے حصے میں طے کرتے، پھر یعنی 2 مہینے کی جو مسافت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس آ رہی تھی، ملکہ بلقیس جس وقت آ رہی تھی، تو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا۔ تو جن کی طاقت تھی، جن نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ آپ اپنی مجلس کو برخاست نہیں کریں گے، آپ اپنی مجلس کو برخاست کریں گے، جس وقت آپ کی مجلس برخاست ہوتی ہے اس سے پہلے میں جاؤں گا اور جا کر ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ وہاں سے یمن سے لے آؤں گا۔ اور یہ کتنا سفر تھا؟ تقریباً 900 میل کی مسافت تھی۔ 900 میل کی مسافت وہ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے یہ مسافت میں جاؤں گا بھی طے کر کے اور پھر واپس بھی آؤں گا۔ 900 میل کا فاصلہ طے کروں گا جانے میں اور پھر واپس آنے میں۔ کتنا ہو گیا؟ 1800 میل ہو گیا۔ 1800 میل کا فاصلہ وہ کہنے لگا کہ انی قوی امین، کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اپنی طاقت کا اس نے مظاہرہ کیا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں جاؤں گا بھی، 900 میل کا فاصلہ طے بھی کروں گا اور پھر واپس بھی آؤں گا، اور پھر وہ جو اتنا طاقتور اور بڑا تخت ہے اس کو بھی میں اٹھا کے لاؤں گا، لیکن کتنے؟ آپ کی اس مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے۔ یہ ایک جن کی طاقت تھی، اس کی طاقت کا یہ جو انداز تھا کہ وہ اتنی جلدی میں کام کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو ہم نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ کہنے لگے عاصب بن برخیہ کہ میں آپ کے پاس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ یعنی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کے پاس طاقت زیادہ تھی، اس کی قوت زیادہ تھی، یعنی علم کی قوت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی قوت عطا فرمائی تھی، ان کو جسمانی قوت عطا فرمائی تھی، جن کے پاس جسمانی قوت تھی، جبکہ حضرت عاصب بن برخیہ کے پاس علم کی قوت تھی، اور علم کی قوت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ لہٰذا عاصب بن برخیہ نے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما رآ عنده مستقرا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اس کو دیکھا، بات ہو رہی ہے اور بات ہوتے ہی وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ جسے عطا فرمائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قوت میں اضافہ ہو تو مسافت زیادہ طے کی جاتی ہے اور وقت کم لگتا ہے، وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے، طاقت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور مسافت بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کی ایک اور مثال انہوں نے دی ہے اگلی، اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے بڑھ کر طاقت عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، آپ کی قوت بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے ویسی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی لمحے میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، 7ویں آسمان تک، پھر 7ویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین و ادنیٰ کے مقام پر پہنچے، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ یہ سارے معاملات، پھر نبیوں کو امامت بھی کروائی، نبیوں کو خطاب بھی کیا، راستے میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، یہ سب کچھ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی رہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کلام بھی ہوا، پھر بار بار جو ہے وہ نمازیں کم کروانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت طے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس آسمان پر ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔
پھر واپس آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ مسافت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما رہے ہیں، بار بار مسافت طے ہو رہی ہے.